راہ سعید خٹک کانکنی کے شعبے سے منسلک مزدوروں کے حقوق کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ کام انہوں نے 1985 میں اپنے والد کی موت کے بعد شروع کیا اور اب یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ راہ سعید خٹک کے والد بھی کوئلے کی کان میں مزدوری کرتے تھے اور پھیپھڑے ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ والدین جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ جیسی تو کوئی دوسری ہستی آ نہیں سکتی، تو ان کو میں نے جس طرح فیس کیا، زمین پہ میں لیٹا رہا، وہ چرپائی پہ اسپتال میں ہوا کرتے تھے، تو ان کو جب دورے پڑتے تھے ان کی سانس بند ہو جاتی تھی، تو میں کہتا یا اللہ میں کیا کروں، کون سی ایسی دوائی لاؤں کہ ان کو صحت ملے، لیکن وہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، ہم نہیں دے سکے۔ میں جس مزدور کی بری حالت میں دیکھتا ہوں مجھے اس میں میرے والد صاحب کا چہرہ نظر آتا ہے، اور میرے نہ کوئی لالچ ہے نہ کچھ اور ہے، میں کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، ہم وہی کچھ مانگتے ہیں جو آئین میں قانون میں لکھا ہوا ہے۔ روزانہ سورج کی روشنی پھیلتے ہی جب دن کا آغاز ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ رزق کی تلاش میں گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے لاکھوں مزدور کان کے اندھیروں میں اتر آتے ہیں۔ پاکستان میں 5 سال پہلے تک کانکنی کو صنعت کا درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ راہ سعید خٹک جو پاکستان مائن فیڈریشن کے چیئرمین بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کانکنی کو خاص اہمیت نہیں دی گئی۔ اگر آپ کسی انڈسٹری ورکر کو دیکھتے ہیں، ان کی کالونیاں دیکھتے ہیں، ان کی کنٹین دیکھتے ہیں، مسجد ہے، سب کچھ ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم تو پیچھے رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے کچھ دیا نہیں، گورنمنٹ نے اس طرح توجہ ہی نہیں دی ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری اس ملک کی عمر ہے 60 سال، ٹھیک ہے، ابھی 5 سال میں ہمیں انہوں نے تسلیم کر لیا، تو 55 ایئرس تو ہم پیچھے رہ گئے، تو وہ جو ہمارے بقایا جاتے ہیں وہ تو ہمیں دے دیں۔ مزدوروں کی بین الاقوامی تنظیم ILO کی 2003 کی رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں کوئلے کے کانکن کی حق تلفی ہو رہی ہے اور انہیں پیشہ ورانہ صحت و سلامتی کی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ مائننگ ایکٹ 1923 وہ پرانا قانون ہے جس کے تحت آج بھی کان کا نظام چلتا ہے۔ اس قانون میں یہ واضح ہے کہ مزدور اپنی حفاظت کے لیے کان کے اندر ہیلمٹ، دستانے اور ماسک کے بغیر نہ جائیں، اور اس بات کو یقینی بنانا کان کے مالک کی ذمہ داری ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ تمام صوبوں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 5000 سے زائد کوئلے کی کانیں ہیں اور ان میں 3 لاکھ مزدور کام کر رہے ہیں۔ ان کی مزدوری اور کوئلے کی توانائی سے ملک بھر میں سیمنٹ بنانے کے کارخانے اور اینٹوں کے بھٹے چلتے ہیں۔ یہ بخت زمان ہے جو پہلے کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا لیکن اب خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ 26 سال کی عمر میں ہی یہ ایک جان لیوا مرض کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے نیموکونیوسس ہے جسے کالے پھیپھڑوں کا مرض بھی کہتے ہیں۔ دا خدا سی ماتی کی لگا دا سا خو پگر زیدو کی خو چې 2 قدمه کېدم نو بس سا مې کته نه بالکل مات شي او دلته کې چې دا ځای چې دا بالکل بند شي په دې کې ماته یو دانه غونډې محسوس شي چې زم دا دانه دا بالکل دا ځای بند شي نو خبرې مبرې کې سخت لږ خبرې بالکل بند شي نو ته دې نقصان خو هغه څه نه دي ذکر کړي داسې پته وي خو بیا موږ چېرته کوله۔ کوئلے کے ذرات سانس کے ساتھ ان مزدوروں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہوتے پھیپھڑوں میں ایک تہ جما لیتے ہیں۔ اس تہ کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور وہ خون کو مکمل طور پر آکسیجن مہیا نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر مختار زمان آفریدی خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں سینے کے امراض کے ماہر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کالے پھیپھڑوں کا مرض خاص طور پر کوئلے کے کانکن میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ عام پیپڑا دکھا لیں مریض کو جس کو بیماری نہ ہو تو وہ سرخ جلی جیسی وہ جس طرح غبارہ اس میں جو ہے نا آپ دباتے ہیں تو دب جاتی ہے، وہ سافٹ سپنجی ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ جب آپ نکالتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ آپ لوہا دبا رہے ہیں، بالکل لوہے کی طرح کالا
جس میں داغ دبے بنے ہوتے ہیں، اور وہ کوئلہ کی جو ڈپازٹ ہے، جس طرح کوئلے کی کان ہوتی ہے اس طرح لنگز بن جاتی ہیں۔ پڑھے لکھے والا نه دي کنه، ټول هغه کسان چې بې تعلیمه کسان دي، د هغو تعلیم نه بل څه ورته نه ورځي او څه تجربه یې نه وي او څه هنر یې نه وي، دا که مجبور نه دغه کار کوي، بل څه روزګار نشته. زموږ په علاقه کې څه روزګار نشته بالکل. یہ دلکش منظر شانگلہ کے ایک گاؤں لانگ باڑ کا ہے۔ بخت زمان یہیں کا رہنے والا ہے۔ لانگ باڑ پشاور سے 12 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وادی کو چاروں اطراف سے بلند و بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ روزگار کی تلاش میں بخت زمان نے اپنا گاؤں چھوڑا اور اپنے گھر سے کئی میل دور کان میں کام کرنے چلا گیا۔ هلته کې څه ذریعه بله شته نه ده، څه کاروبار نشته، څه کارخانې، څه فټریانې او بل څه پټي او دا داسې خاص ټول دغه دي، کمر یا غرونو علاقې دي، په هغې کې نوره څه ذریعه شته نه، صرف ناصرف دقه بس ګټي او هلته یې خوري. هلته کې نور څه بندوبست نشته د کاروبار د مزدورۍ. ڈاکٹر مختار زمان آفریدی نے ایک غیر سرکاری ادارے عباسین فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ضلع شانگلہ میں ایک تحقیق کی۔ انہوں نے 100 کوئلے کے کانکن کے ایکس رے اور ٹیسٹ کیے۔ ان میں سے 90 مزدوروں کو کالے پھیپھڑوں کا مرض تھا اور وہ اس بات سے لا علم تھے۔ جو باہر والے حصے ہیں لنگس کے وہ اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ بخت زمان کے گھر تک کوئی سڑک نہیں جاتی اور وہاں جانے کے لیے پہاڑ چڑھ کر ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ راستہ اتنا کٹھن ہے کہ ایک صحت مند انسان کا سانس پھول جاتا ہے، تو بخت زمان جسے سانس کی بیماری ہے، اس کے لیے اپنے پیروں پر اپنے ہی گھر کا سفر ناممکن ہو گیا ہے۔ بخت زمان کا خاندان پٹھان ہے اور یہ لوگ پردے کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہ بخت زمان کی بیوی گل نساء ہے۔ ان کے 2 بچے ہیں، چھوٹا بیٹا 5 ماہ کا اور بڑا 4 سال کا ہے۔ ان بچوں نے پچھلے 2 ماہ سے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ بخت زمان کے گھر والے اس کی بیماری سے پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے علاج معالجے کے لیے رقم بھی نہیں ہے۔ سب ڈاکٹروں سے اس نے دوائی کیا، کوئی معلومات میرا کو نہیں ہے۔ بس ڈاکٹر نے بولا بس تم ادھر داخل کرو اور میں اس کے دوائی کرے گا۔ کہ ہم لوگ ادھر آیا تھا نا، وہ پیسے دوسرے آدمی سے پیسہ لیتے نا، تیسرے آدمی سے پیسہ لیتے، وہ بھی ادھر جائے گا پھر اس کے ساتھ خرچ کرے گا پھر آئے گا۔ ہمارا سب بھی مشکلات ایسا ہے، اللہ سے میری دعا کرے گا نا، اور کچھ ہمارا بھی طاقت ایسا نہیں ہے۔ یاد ولې نه راځي، خو مجبوري هلته کې څه شته نه، د خوراک د پالن دغه هېڅ نشته نو هلته څه کوو، هلته خو څه نظام نشته. صوبہ پنجاب کی راول پنڈی ڈویژن میں 790 کوئلے کی کانیں ہیں، جس میں اٹک، جہلم، راول پنڈی اور چکوال کے علاقے شامل ہیں۔ مزدوروں کے کام کی نوعیت جاننے کے لیے ہم چکوال کے علاقے بشارت کی ایک کان میں گئے۔ کان کے اندر جانے کا یہ رستہ انتہائی دشوار ہے۔ یہاں نہ تو روشنی ہے اور نہ ہی کوئی حفاظتی انتظامات۔ اس وقت ہم سطح زمین سے تقریباً 600 فٹ نیچے ایک کوئلے کی کان میں موجود ہیں۔ یہ کان کا وہ حصہ ہے جہاں کوئلہ کھود کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے سروں پہ نہ ہیلمٹ ہے، نہ ہاتھوں میں دستانے۔ یہاں سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن ان حالات میں بھی یہ مزدور یہاں کام کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہاں زمین سے کئی 100 فٹ نیچے ان مزدوروں نے ایک اپنی ہی دنیا بسائی ہوئی ہے۔
قانون میں یہ واضح ہے کہ مزدور 12 گھنٹے سے زیادہ کان میں کام نہیں کریں گے، لیکن یہ مزدور 14 گھنٹے تک بھی کام کرتے ہیں۔ گلشیر بھی انہی مزدوروں میں سے ایک ہے اور پچھلے 24 سالوں سے کوئلے کی کان میں کام کر رہا ہے۔ کانکن کو مزدوری دہاڑی نہیں بلکہ پیداوار کے حساب سے ملتی ہے۔ جتنا زیادہ کوئلہ نکالیں گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے۔ مزدوری تو کم سے کم 400-450 تائیں ملوے سے 4 دیہڑے کاٹ کے مہینے میں کم سے کم 1 دن 2 دن چھٹی بھی آتی ہے، انہیں بن تقریباً 10,000 9,000 یہ تو بن جاتا ہے۔ سب زمین میں ہم پہلے بیٹھے ڈر کیسا نہیں لگتا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ہم کو ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کریں۔ کان سے باہر نکل کر ساتھ ہی ان مزدوروں کی رہائش کے لیے یا تو ٹینٹ لگائے جاتے ہیں یا پھر کچے کمرے بنا دیے جاتے ہیں۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ مزدوروں کو رہائش اور دیگر سہولیات جیسے کہ ہیلمٹ اور دستانے مہیا کرنا کان کے مالکان کی ذمہ داری ہے، جبکہ کان کے نگراں اور ٹیکنیکل انچارج اسے خاص اہمیت نہیں دیتے۔ دستانے پہن کے آدمی کام کس طرح کرے گا؟ کولا اس طرف کرنا ہو، ایسے کرنا ہو، دستانے ہاتھ ہوتے ہوں تو آدمی کام کر سکتا ہے۔ مزدور آدمی کا ہاتھ ہوتا ہی دستانہ ہے، جس کے ہاتھ میں پین ہوگا وہی بچے گا، جو مزدوری کرتا ہے اس کا ہاتھ بچ سکتا ہے۔ مائن انسپیکٹوریٹ حکومت کا وہ ادارہ ہے جس کی ذمہ داری مائن ایکٹ کا نفاذ ہے۔ دلشاد بلوچ راولپنڈی ڈویژن کے مائن انسپیکٹر ہیں۔ ان کی ذمہ داری کان میں صحت اور حفاظت کے اقدامات کو یقینی بنانا ہے۔ میکسیمم ہماری ایفرٹ تو یہی ہوتی ہے کہ جو ہمیں قانون میں پروویژنز دی گئی ہیں ان کے حساب سے ان کو ریگولیٹ کریں، ان کو مانیٹر کریں۔ جہاں تک ہے نا سیفٹی ہیلمٹس اور سیفٹی ایکوپمنٹ کی پروویژن کی بات، یہ سمجھ لیں کہ 50% ہے کہ 50% مائن پہ اویلیبل یہ چیزیں ہیں کہ اگر سیفٹی ہیلمٹس اگر مل جائیں تو یہ روف فال سے یا کولیپس کرنے سے ڈیتھ ریٹ ہے وہ منیمم ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال نہ ہونے کی 2-3 وجوہات مین ہیں۔ پرووائڈڈ ہیں، کچھ جگہ پہ نہیں پرووائڈڈ، ان کو ہم پراسیکیوٹ اسٹیٹ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پرووائڈ نہیں کیا ہوگا۔ جہاں پہ پرووائڈڈ ہے وہاں پر ایک اویئرنیس نہیں پیدا ہو رہی۔ اگر کسی کان میں قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو مائن انسپیکٹر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کان میں کام رکوا دے۔ لیبر یونین کے سربراہ راہ سعید خٹک کا کہنا ہے کہ دراصل یہ کارروائی حکام اور کان کے مالکان کے بیچ سمجھوتے کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ حادثات کی روک تھام نہیں ہو رہی ہے اور سب راضی بھی ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ کسی کی لیز کینسل نہیں ہوئی، کسی کی مائن بند نہیں ہوئی اور وہ چل رہی۔ کیوں چل رہی؟ سب کچھ ایک منتھلی کا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ 790 مائنز ہیں پنڈی ریجن میں اور ایک انسپیکٹر بیٹھا ہوا ہے سر، ایک مہینے میں میکسیمم 10 مائنز دیکھ سکتا ہے، تو وہ 5 سال بعد ایک مائن پہ وہ ٹرن آتی ہے مائن کے انسپیکشن۔ انسپیکٹرز کی تعداد کو بھی بڑھانا چاہیے، اور انٹرنیشنلی تو یہ ہے کہ وہاں پر سیفٹی انجینئرز یا انسپیکٹر ایٹ ایوری مائن وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے تعینات ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں، ہمارا چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے۔ کٹاس چکوال سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ہسپتال یہاں 2002 میں بنایا گیا۔ 20 بستروں پر مشتمل یہ ہسپتال خاص طور پر کان کے مزدوروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو مزدور کام کے دوران زخمی ہو جاتے ہیں انہیں یہاں لایا جاتا ہے، لیکن اس ہسپتال میں کوئی آرتھوپیڈک سرجن یعنی کہ ہڈیوں اور جوڑوں کے امراض کا ڈاکٹر نہیں ہے۔ مریض یہاں لائے تو جاتے ہیں لیکن مناسب علاج نہ ہونے سے ان کے زخم مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ راہ سعید خٹک کہتے ہیں کہ مزدور اور کان کے حکام دونوں کو آگہی دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے مزدوروں کو تربیت دینے کے ادارے تو قائم کیے ہیں، لیکن جب تک کانوں کے مالکان کان کے اندر موجود خطرات کو تسلیم نہیں کریں گے، مزدوروں کے حالات میں بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ مزدوروں کو ان کے حقوق اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک وہ خود اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ایک مائن ورکر ہے،
अगर उसे अपनी ज़िंदगी का एहसास है तो वो कहे, जैसे वो सैलरी बैठ के नेगोशिएट कर रहा है, वो कहे जी मुझे आपने हेलमेट फ्राहम करना है, मुझे आपने ग्लव्स फ्राहम करने हैं, मुझे आपने लॉन्ग बूट्स फ्राहम करने हैं। अगर वो सैलरी में कमी बेशी होती है उस पर एजिटेट कर सकता है, तो अगर उसे एम्प्लॉयर हेलमेट फ्राहम नहीं करता तो वो क्यों एजिटेट नहीं करता? विदाउट हेलमेट क्यों माइन के अंदर जाता है? विदाउट ग्लव क्यों माइन के अंदर जाता है? कुछ थोड़ी हर इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ ये रवाज नहीं है। हमने माइन ओनर की जो जिम्मेदारी हैं वो हम गवर्नमेंट शेयर कर रही है। माइन ओनर की जो जिम्मेदारी, कुमा माइन ओनर रहा है या कुमा वर्कर रहा है, लेकिन फैसिलिटीज जो कि माइन ओनर को प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए वो शेयर कर रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, फंड्स की सूरत में है, हेल्थ की सूरत में है, एम्बुलेंस की सूरत में। गवर्नमेंट के हवाले से मेरे ख्याल है इससे पहले ना कभी ये सोच थी ना ये अभी तक ये हुआ है, लेकिन इसमें मज़ीद भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ये मैं नहीं कहता। अगर यहाँ पे एक मज़दूर भी इनकी गफलत, लापरवाही और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से मरता है, इस दुनिया में तो इनके पास मिनिस्ट्री हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, लेकिन मेरी ईमान है कि रब इनसे ज़रूर पूछे कि तुम्हारी ये गलती थी। राज सईद खटक का कहना है कि कान के हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। वो एक मस्बत सोच के साथ तब्दीली लाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सिस्टमेटिकली आराम से हम टारगेट पे पहुँचे, ये नहीं कि सुबह उठते हुए सब कुछ ठीक हो जाए, ये नामुमकिन है। ये अगर हम कहेंगे भी तो गलत है। हमने मिलजुल कर ये जो ऊपर वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की करें, हम नीचे जो मज़दूरों में अवेयरनेस है उसको लाएं, तो जब ये आपस में मिल जाएंगे इंशाल्लाह हम उस स्टेज पे आ जाएंगे, जो इनके मसाइल हैं मज़दूरों के मसाइल वो आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। माइन मैनेजर मोहम्मद याकूब भी उन्हीं हुकाम में शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारी कान में सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाना है, लेकिन वो खुद कोयले के नुकसानात से नावाकिफ़ हैं। मेरी तकरीबन जो है ना वो 20-22 साल सर्विस हो गई है इस माइनिंग में। हमने कोयले में कोई आदमी जो है ना बीमार होता नहीं देखा। कोयले की डस्ट जो है ना इससे बंदा सेहतमंद होता है, जो डस्ट पत्थर की होती है ना उससे आदमी कमज़ोर होता है, कोयले से कुछ नहीं होता है। आम गर्द और इस गर्द में हमें फ़र्क करना पड़ेगा। आम जो हमारे फ़िज़ा में जो गर्द है वो हवा में जो है उसके अपने मसाइल हैं, जो दमे के हैं वो उससे जो है ज़्यादा भी होते हैं, वो अलग हमारे इशूज़ हैं। जो कोयले के कानों में वो बिल्कुल ही अलग इशू है, क्योंकि उसमें जो है सिलिका की जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, और सिलिका मशहूर है कि वो लंग में जो है दाग दबे ज़्यादा और जल्दी बना लेता है। डॉक्टर मुख्तार ज़मान आफरीदी बताते हैं कि काले फेफड़ों के मर्ज़ का वाहिद इलाज उससे बचाव है, क्योंकि जब एक बार इंसान के फेफड़ों में कोयले के ज़र्रात चिपक जाएं तो उन्हें निकाला नहीं जा सकता और फेफड़ा अपनी हकीकी शक्ल में वापस नहीं लाया जा सकता। बख्श ज़मान अक्सर अपनी बीमारी के बारे में सवाल करता है, लेकिन उसे डॉक्टर मुख्तार ज़मान ये नहीं बता सके कि उसकी हालत बद से बदतर हो रही है। इस वक्त वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, उसको हर लम्हा जो है ऑक्सीजन चाहिए। अल्लाह ने जो ऑक्सीजन हवा में रखी है वो उसके लिए नाकाफ़ी है। ऑक्सीजन न होने की वजह से इसके जिस्म के सारे अज़ा पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि जब लंग्स फेल होंगे, आपके ऑक्सीजन का ऑपरेटर्स फेल हो गए, खून भी ऑक्सीजन से साफ होता है, आपका दिमाग भी ऑक्सीजन से काम कर रहा है, बाकी जिस्म भी ऑक्सीजन से काम कर रहा है। वो ऑक्सीजन ही जिस्म को जब नहीं मिल रहा तो आखिर में बाकी सारे अज़ा काम छोड़ देंगे।